نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بھئی ایسے خالق اکبر کا نام بلند ہے ویسے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 کل ایمان نعرہ حیدری، حیدری، بلندر صلوات۔ مومنہ تکبیر علی ہو میری آزاد علی ہو، ایمان علی ہو میری پہچان علی ہو، واجب ہو یا فرض ادا کرنے سے پہلے میری ہر ایک عبادت کا عنوان علی ہو، جس وقت مجھے موت کا اعزاز ملے گا تب میرے لبوں پہ ناطق قرآن علی ہو، دوزخ سے بھلا وہ کیوں ڈرے گا انسان جس کا روزے محشر میں نگہبان علی ہو۔ درود پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، في القرآن المجيد فرقان الحميد وقول الحق بالحق وهو أصدق بالصادقين. بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. بلندر صلوات. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. مومنہ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو رب العالمین بھی ہے۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جس کی محبت میں خداوند عالم نے اس کائنات کو مزین کیا، جس کی محبت میں خداوند عالم نے اس کائنات کو تسخیر کیا، ہم جیسے مومنوں کے لیے، ہم جیسے عزاداروں کے لیے۔ تو مومنہ وہ ایسا پروردگار عطا کرنے والا ہے، وہ ایسا دینے والا ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے، جو بات اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے، اس کی لطف و کرم کے کیا کہنے، جو لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتا ہے۔ مومنہ تو ایسا پروردگار ہے جو ہماری لب کشائی ہونے نہیں دیتا، اس سے پہلے ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ مومنہ وہ ایسا سخی لجپال کا گھرانہ ہے جہاں آپ آ کر بیٹھی ہیں، یہ ایسے سخی ہیں، یہ ایسے لجپال ہیں جہاں ضرورتیں بتانا نہیں پڑتی، وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں انہیں چاہیے کیا، جہاں لبوں کو جنبش دینے سے پہلے حسین جانتے ہیں کہ یہ لینے کے آئی ہیں۔ بھئی جہاں آ کر بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ مجلس میں کہتی ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجلس حسینی میں ہم جانا پسند نہیں کرتے، ہمیں جانا پسند نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں تم جانا پسند نہیں کرتے، خدا تمہیں لانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ طہارت کا مرکز ہے، یہاں طیباتیں ہیں۔ جیسے ہی حسینی دروازہ کھل جاتا ہے نا، نجاستیں باہر رہ جاتی ہیں، طہارتیں اندر آ جاتی ہیں۔ وہاں یہاں طیباتیں ہیں، یہاں طاہراتیں ہیں۔ بھئی وہ نہیں دیکھتے کہ نجاستیں کتنی ہیں۔ بھئی جو ہم اور آپ ہے نا، بھئی باہر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے۔ سورج منافقون کو لے کر چل رہے ہیں نا ہماری خانم ماشاءاللہ سے، جتنی اچھی تفسیر ہو کر سکتی ہیں۔ بھئی ہم تو ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے ساری زندگی ہمیں پڑھایا ہے، اور آج اگر اس ممبر پہ ہم کچھ ہیں تو ان کی وجہ سے ہیں۔ میری ساری زندگی دعائیں ان کے لیے ہیں، قیامت تک خدا ان کو شاد و آباد رکھے، سوائے ہمیں شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ احسان اتنا سا بھی ہو یاد رکھا کرو، بھئی جو کسی پر احسان کر دیتا ہے نا، قیامت
تک ہم چکا نہیں سکتے. اور جو کسی کو علم دے دے, کوئی خیرات میں کسی کو علم دے دے, تو ساری زندگی ہم عالم بھی بن جائیں تو ہم اس کا قرض چکا نہیں سکتے. باخدا سورہ منافقون کو لے کر چل رہے ہیں. بھائی منافق کون ہوتا ہے؟ جو باہر سے کچھ اور ہو, اندر سے کچھ اور ہو. اوپر سے لا الہ کا لبادہ ہو رہا ہے, اندر جو منافقت ہے وہ اس سے کہتے ہیں منافق. بھائی اسے کہتے ہیں منافق. اسی لیے کہتے ہیں وہ کریم ابن کریم کا بیٹا ہے. وہ نہیں دیکھتا نجاست کتنی تھی, وہ ہمیں اٹھا کر ہمارے گھروں سے درے زہرا پر لا کر بٹھا دیتا ہے. وہ ہمیں لا کر پاک بھی کرتا ہے, اپنا نام بھی دیتا ہے. بھئی آپ کہیں کہ باجی کیسے؟ بھئی وہ کیسے پاک کرتے ہیں, کیسے اپنا نام دیتے ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ کوئی بچہ اگر رو رہا ہو, بھئی ماں کیا کرے گی؟ سب سے پہلے اٹھائے گی, اپنے سینے سے لگا لے گی. ایسے ہی کرے گی ماں. تو بھئی ماں جب سینے سے لگا لے گی نا, تو سب سے پہلے کیا کرے گی؟ جو اس کے ساتھ نجاست لگی تھی اس کو دور کرے گی. تو یہی کرینہ میرے مولا حسین کا ہے. وہ یہاں آ کر ہماری نجاستوں کو باہر پھینک دیتے ہیں اور طہارت کا مرکز بنا دیتے ہیں. کیونکہ حسین ہی ہے ہمارے قلب میں ولایت علی کا جوہر ہے. وہ ہمیں پاک بھی کرتے ہیں, طاہر بھی کرتے ہیں, مطہر بھی کرتے ہیں اور نام بھی دیتے ہیں. سارا سال اپنے گھروں میں بیٹھ کر جب ہم باہر نکلتے ہیں نا, لوگ ہمیں اپنے نام سے جانتے ہیں. باجی سائمہ جا رہی ہیں, باجی عینی جا رہی ہیں, باجی زینب جا رہی ہیں. لیکن اجاز یہ محرم سفر کا دیکھ لو, جیسے ہی ہمارے اوپر یہ کالی چادریں آتی ہیں نا, تو لوگ ہمارا نام بھول جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں عزاداران حسین جا رہے ہیں. وہی لوگ ہمارا نام بھول جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں عزاداران حسین جا رہے ہیں. عزادار بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ عزاداری کا سب سے بڑا جو انعام یہاں آنے پر ملتا ہے نا, باخدا مولا حسین اپنے عزادار کو کبھی مرنے نہیں دیتا. قیامت تک وہ شاد و آباد رہتا ہے. اپنے کی باجی کیسے؟ یہاں آتے ہی مجلس حسین کو سٹارٹ کرتے ہوئے میں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے, جو کل تک یہاں تھے آج نہیں ہے. یہ مولا حسین کا اعجاز ہے. وہ عزادار کو کبھی مرنے نہیں دیتا, اور جو دین کے لیے مر جائے اور جو دین کے لیے کچھ کرے, خدا اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے. بھئی یہاں زندگی میں آپ اور ہم یہاں پر کچھ سیکھنے آئے ہیں, کچھ پڑھنے آئے ہیں, اور جب تک ہم قرآن کی تعلیمات کو حاصل نہ کریں ہمیں کربلا سمجھ میں نہیں آ سکتی. باخدا بھئی قرآن اور علم ساتھ ساتھ ہے. قرآن پڑھ لیا, علم کو چھوڑ دیا, کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر علم کو چن لیا, قرآن کو چھوڑ دیا, تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے مولا حسین کہتے ہیں مر جاؤ رو رو کے. بڑی مدد کے ساتھ بھائی, بڑی مدد کے ساتھ. یہ ممبر جو ہے نا حق کے بیانی کا ممبر ہے. یہاں پہ حق بولا جاتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم آڈینس کو راضی کر لیں, عزاداروں کو راضی کر لیں, نعرے لگوا لیں, ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے, کچھ پیسوں کی خاطر ولایت کو بیچ دیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. باخدا یہ بہنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہم آئے ہیں, ہم تھکے ہیں, ہم بیٹھے ہیں, مجلسوں میں آئے ہیں, ہم روئے ہیں, ہمارا مقصد حل ہو گیا. باخدا یہ مقصد حل نہیں ہے, رونا کافی نہیں ہے. باخدا اگر معرفت کے ساتھ رو رہے ہو نا, تو اس کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. اور اگر اس رونے میں مولا نے جو ہمیں تعلیمات سکھائی ہیں اس کے طرز عمل پہ ہم نے عمل نہ کیا, تو کہتے ہیں روئے تو فوجی اشریا بھی تھی, رویا تو عمر سعد بھی تھا. بھئی عمر سعد بھی رویا تھا, فوجی اشریا بھی روئی تھی. روئے تو وہ بھی تھے جو توابین بن گئے تھے, جنہوں نے پوری کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. تو میرے مولا حسین کہتے ہیں تم رو رو کر مر جاؤ, خش کھا کھا کے مر جاؤ. یہ تمہارا رونا امام حسین کے لیے نہیں ہوگا, یہ شیطانی فریب ہے. بھئی یہ رونا شیطانی فریب ہے. اسی لیے بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ امام حسین کا ماننے والا معذرت کے ساتھ
جس کے اندر حسینیت ہو، جس کے اندر ولایت ہو، اور وہ منافق ہو؟ بھائی منافق کسی کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو، وہ منافق ہوتا ہے۔ بھائی محاسبہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم کس سیڑھی پر کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اسی لیے سورہ منافقون میں پروردگار نے آیت نمبر 5 میں کہا وَإِذَا، اور جب قِیلَ لَهُمْ، ان سے کہا جائے۔ بھائی کن سے کہا جائے؟ منافق لوگوں سے کہا جائے، جن کے اندر منافقت ہے، جن کے اندر بغض ہے، جن کے اندر نفاق ہے۔ پروردگار قرآن میں سورہ بقرہ میں کہتا ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان نفاق کو بڑھا دیا ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ جو دردناک عذاب ہے نا وہ ان کے لیے ہے۔ ان سے کافر پھر بھی ٹھیک ہے، کھلا انکار کرتا ہے، بھائی نہیں ہم اسلام کو مانتے، لا الہ کے منکر ہے، زبان سے بھی منکر ہے، دل سے بھی منکر ہے، لیکن منافقت نہیں کرتے۔ کہا منافق بندہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اسی لیے کہتی ہوں منافق نہیں بنتا باخدا میں، حسین کے ماننے والا ہو اور منافق بن جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو زبان سے علی علی کرتا ہو، نام حسین پکارتا ہو اور اس کے اندر سے منافقت ختم نہ ہو۔ اسی لیے میرے مولا علی کا فرمان تھا آخری دور میں اتنی منافقت ہوگی، تمہارے بغل میں منافق ہوں گے اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، ہمارے ارد گرد میں منافقت ہے۔ پروردگار کہتا ہے جب ان سے کہا جائے لہم تعالو، ادھر آؤ، اللہ کو پھر بھی کتنی فکر ہے۔ پروردگار رحمان بھی ہے نا اور رحیم بھی ہے، پروردگار کو پھر بھی کتنی فکر ہے۔ پروردگار کہتا ہے جب ان سے کہا جاؤ لہم تعالو، ادھر آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں، تو ان کا عمل کیا ہوتا ہے، وہ کرتے کیا ہے؟ لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھٹکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے نا کبھی اب کسی کو کوئی کام کہہ دے یا کوئی اپنے آپ کو ہمارے سامنے بڑا سمجھے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سروں کو ایسے جھٹکتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں نا ہم لوگ، سروں کو جھٹکتے ہیں۔ یہ پریکٹیکل کر کے بتا رہی ہوں۔ بڑے سے لوگ اسی طرح مغروری کے عالم میں، غروری کے عالم میں اپنے سروں کو جھٹکتے ہیں، تو سمجھ لینا سورہ منافقون ان کی تردید کر رہا ہے، یہ منافق ہے جو تکبر میں اپنے سروں کو جھٹکتے ہیں۔ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور تم نظر کرتے ہو یہ تمہاری باتوں کو اعراض کرتے ہیں، یہ تمہاری باتوں پر عمل نہیں کرتے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال لیتے ہیں، بعض اوقات اگلے کی باتوں کو چغل دیتے ہیں۔ میں اس ممبر پہ بیٹھی ہوں، ایک مزدور کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے، ابھی کوئی نظر انداز ہی کرے گا مجھے سب سے پہلے پتا چل جائے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے تمہاری آنکھوں میں اتنی بصیرت دے رکھی ہے کہ اعراض کرتا ہوا بندہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے، اور یہ کرتے کیوں ہیں؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، یہ اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تکبر سمجھتے ہیں۔ تو مومنین یاد رکھیے گا تکبر فقط اس ذات کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو تکبر میں نہیں لے جا سکتا۔ پروردگار کہتا ہے انسان تو بار بار خود پر تکبر کیوں کرتا ہے؟ جب بھی قرآن میں سورہ انسان میں اور بڑی آیاتوں میں اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا، بار بار نطفے کا ذکر کیا، میں نے تجھے نطفے سے بنایا، میں نے تجھے نطفے سے بنایا۔ میں کہوں گی بارے الہا تو لفظ اور یوز کر لیتا تو پروردگار کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ بندہ اپنی اوقات بڑی جلدی بھول جاتا ہے۔ بھئی پروردگار کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا یہ جو بندہ ہے نا یہ بڑی جلدی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب جب یہ قرآن پڑھے گا، جب جب یہ نطفے کا ذکر پڑھے گا، اسے اپنی اوقات یاد آئے گی کہ بندے کی اوقات یہ ہے۔ میرے مولا علی نے ہمیں کیوں کہا ہے کہ بار بار قبرستان جاؤ، شب جمعہ جاؤ، جمعرات کو جاؤ، ان کے لیے استغفار کرو جو کل یہ کہتے تھے یہ دنیا ہمارے بغیر
بھاگتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ تکبر بھی اسی چیزوں میں ہی ہے. میرا نام اونچا ہو، میرا لباس اچھا ہو، میرا مکان اچھا ہو، ساری زندگی ہم ان تین چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو پروردگار کی آواز آتی ہے میرے بندے جیسے ہی تمہارے روح میں یہ بدن سے نکلتی ہے نا تمہارا نام میت ہو جاتا ہے، تمہارا لباس کفن بن جاتا ہے، تمہارا مکان قبر بن جاتا ہے. یہ تمہاری اصل حقیقت ہے. عمل کرنے کی باری آتی ہے نا اسی لیے لوگ موت کو پسند نہیں کرتے. موت کی مجلسوں سے لوگ بھاگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے، یہ اٹل زندگی ہے. تکبر میں کوئی فائدہ نہیں ہے. کل روزے محشر کا میدان ہوگا. میرا پروردگار کہتا ہے جو دنیا میں تکبر کرتا ہوگا نا کل روزے محشر میں ایک چونٹی کی مانند ہوگا. لوگ اسے مسل مسل کر آگے جائیں گے اور حتیٰ کہ اس سے بڑا عذاب یہ ہے سیدہ اپنا چہرہ پھیر لیں گے. سیدہ اپنا چہرہ پھیر لیں گی. ساری زندگی ہم کہتے رہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا فاطمہ زہرا. بدبختی ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے جب روزے محشر کے میدان میں کھڑے ہو اور سیدہ کہے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑی سخت روایت ہے. بھئی یہ تکبر نہیں ہے. جو حسینی ہوتا ہے نا جس کے اندر حسینیت ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا. باخدا میرے مولا حسین نے کربلا کے میدان میں شیعت کو نہیں بچایا تھا. باخدا حسینیت کو نہیں بچایا تھا، انسانیت کو بچایا تھا. اگر ہمارے اندر یہاں بیٹھ کر انسانیت نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. باخدا بس ایک علماء فکر کی منزل لے کر انشاءاللہ مذاہب کی طرف جانب جا رہی ہوں کہ آپ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا مجلسوں میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں کچھ سیکھنے آئے ہیں، ہم بھی پڑھنے آئے ہیں، ہم بھی کچھ سیکھتے ہیں. تو اگر کردار میں حسینیت نہ آئے، کرداری ہمیں زینبی نہ آئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. باخدا ایک خاتون ہے جو کہ 3 بچوں کی ماں ہے، بس یہ لمحہ فکر ہے. اور ایک شوہر ہے، ساری زندگی بچوں کو پالا، ساری زندگی شوہر کی خدمت کی. بہت ہی ارلی ایج میں ڈیمنشیا ہو گیا، اپنی یادداشت کھو گئی ہے، کھانے کا پتہ نہیں ہے، کپڑے پہننے کا پتہ نہیں ہے، بڑی مشکل میں ہے. 3 بیٹوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور باپ حج کرنے جا رہا ہے. اس وقت میں باپ کو فون جاتا ہے ماں کو کس نے سنبھالنا ہے تو باپ کہتا ہے اسے پاگل خانے میں بھیج دو. یہ لمحہ فکر یہاں پر پتہ میں نے کیوں کہا ہے؟ یا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ماں کتنے بچوں کو پالتی ہے اور وہ 5 بچے ایک ماں کو نہیں پال سکتے. اور ایک شوہر کی اطاعت کرنے والی خاتون پر اگر آج مصیبت پڑ گئی ہے مجھے یہ بتاؤ ہم سب کو بڑا شوق ہے ہم حاجی بن جائیں، ہم کربلائی بن جائیں. اور میرے مولا حسین نے کہا ہے جو تمہارے پاس بیمار تھا اور الہام اس کی خدمت کر رہی ہوں، بڑا دل چاہتا ہے میں کربلا جاؤں. میرا امام حسین کہتا ہے اگر تم نے دل سے اس کی خدمت کر لی ہے نا تو باخدا تم روزے محشر میں کربلائی اٹھو گے. مجھے بتائیے انسانیت کا قتل کر کے کون حاجی بنتا ہے؟ انسانیت کا قتل کر کے کون کربلائی بنتا ہے؟ اسے بڑا شوق ہے نا اگر یہاں پر مجھے کسی کی ضرورت ہے اس کے بغیر میں کہیں جا نہیں سکتی، میری خدمت کرنا اس پہ فرض ہے، اس کے پاس کوئی اور پرسن نہیں ہے تو میرے مولا حسین کہتے ہیں خدمت تم یہاں کرو گے، تم نظر کربلا میں آؤ گے، پھر تم میں سے خواتین دیکھے گی اور کہے گی میں نے تمہیں شام میں دیکھا تھا، میں نے تمہیں کربلا دیکھا تھا، میں نے تمہیں حسین کے روزے پر تھا، کہاں تم تھی یہاں پر، نظر وہاں پر آؤ. یہ ہوتا ہے سچی محبت. جس پر کوئی فرض نہیں ہے وہ جائے. خدا آپ کو کربلا دیکھنا نصیب فرمائے، خدا آپ کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، لیکن انسانیت کو قتل کر کے مت جائے. میرے مولا حسین نے کربلا کے میدان میں ہمیں 1 نہیں 2 نہیں کروڑوں لیسن دیے، کروڑوں.
بس انسان سمجھنے والا ہو. ہم نے کربلا والی بات کو دیکھا ہے کس طرح کربلا والے میدان کو سجا رہی ہے. کربلا والے میدان میں ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے، ہر ماں انا للہ پڑھ رہی ہے. یہاں کربلا کے میدان میں اور فوج اشقیہ میں بڑا شور تھا. یہاں حسین کے خیمے سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، وہاں تیر تبر کی آوازیں آ رہی ہیں. میں رو کر ایک جملہ کہوں، 10 محرم کے بعد جب بھی تم لوگ رونا نا تو رو کر اس بیوی کو پرسہ دینا جو اپنے بچوں کو نہیں روئی. عجب من اللہ، عجب من اللہ. اللہ تعالیٰ رو جب رونا شروع کرو نا تو ہائے اس بیوی سے رونا شروع کرنا جو اپنے بچوں کو نہیں روئی. اور جب وہ محمد کے لاشیں آئے تھے نا تو لوگوں نے سوال کیا، ہائے زینب ہم نے سنا ہے تو بچوں کو دیکھ کر نہیں روئی. اور زینب کہتی ہے اور میں نے اپنے بھیا کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اگر میرا بھیا مجھے روتا ہوا دیکھ لے اور میرا بھیا کہے گا اور میری بہن کی کمائی لٹ گئی اور زینب مر جاتی. میری بھیا کی آنکھوں میں آنسو نہ آتا. اجر کو من اللہ، اجر کو من اللہ. خدا کا بھروسہ قبول کرے، سوائے ہمیں شفیع کے کوئی رب نہ دے. ادادار اور روایت کے جملے ہیں، آئے 11 محرم کو گھوڑوں کے لشکر کو بلایا گیا. آئے ایک ایک لاشیں پر آئے گھوڑے اڑائے گئے. اجر کو من اللہ، اجر کو من اللہ. ادادارو آپ نے ریسرچ کیا ہوگا جتنے چھوٹے قد کے گھوڑے ہوتے ہیں نا ان کے ٹانگوں کا وزن اتنا ہی بھاری ہوتا ہے. ادادارو لاشیں حسین پر اور لاشیں ناصر پر آئے جب گھوڑے اڑائے گئے. آئے کربلا کے میدان میں آئے 2 لاشیں ایسے تھے اور جس پر گھوڑے اڑائے گئے. ادادارو حسین کی سانسیں ختم ہو چکی تھی لیکن شہزادہ قاسم کی سانسیں آئے باقی تھی. ادھر کی پسلیاں ٹوٹ کر آئے ادھر جا چکی تھی اور انا للہ کی صدائیں. اجر من اللہ، اجر من اللہ. خدا سوائے ہمیں شفیع کے کوئی رب نہ دے. خدا سے دعا کرے کسی بیٹی کا مان نہ اجڑے. اللہ تعالی دعا کرو کوئی بیٹی ایسے اجڑ کے نہ آئے اور جیسے بی بی کوفہ میں آئی. اجر من اللہ. اللہ تعالی جب کوفہ میں داخل ہوئی نا اور سید سجاد سے کہا اور بیٹا سجاد مجھے ذرا یہ تو بتاؤ اور یہ کون سا شہر ہے. کہا سید سجاد اور رو کر کہتے ہیں اور بوبی اماں اسے کوفہ کہتے ہیں. اجر من اللہ، اجر من اللہ. خدا سوائے ہمیں شفیع کے کوئی رب نہ دے. اللہ تعالیٰ بیٹیوں کا ماں سلامت رہے اور جب تک باپ زندہ ہوتے ہیں اور بیٹیاں شہزادی ہوتی ہیں اور جن کے باپ مر جائے کوئی یتیمہ کہتا ہے، کوئی ننھی کیدر کہتا ہے. اجر من اللہ. اور سزادارو میرے مسئلے کے آخری جملے. اور جب بیوی کوفہ کے شہر میں آ گئی ہے نا میں سوچ رہی ہے اور جب میں بابا کے ساتھ آئی تھی اور میرا بابا بڑے شان سے لے کر آیا تھا اور میرا بابا ایسے آیا اور بیوی کو بہار پر اونٹ کی بہار پر کہا اور یہ کوفہ کا شہر دیکھ لے. سید مولا عباس آئے تھے اور آ کر کہتے تھے زینب اور کوفہ کو دیکھ لو، ایک وقت ایسا آئے گا اور جب کوفہ میں آئے گی لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوگے اور لوگ پتھر مار کر کہیں گے کہ علی کی بیٹی آ گئی ہے اور مارو پتھر علی کا بدلہ لے لو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين.
روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو. سید سجاد کہتے تھے ہائے میں زینب کی چادر کو نہیں بھول سکتا. میری بابا کی رگوں سے ابھی خون بند نہیں ہوا تھا اور شفا کے نیزہ سے میری پھوپھیوں کی چادروں کو اتارتا رہا. ہائے میں بیمار تھا, میں بچا نہ سکا. ہائے سجاد مر جاتا, پھوپھی زینب کی چادر نہ ٹوٹتی. تجھے واسطہ ہے لٹی ہوئی چادروں کا, تجھے واسطہ ہے یتیموں کا. خدا سے دعا کرو کوئی یتیم نہ ہو. جب بات بن جاتی ہے نا, بیٹیوں کی حسرت ختم ہو جاتی ہے. خدا کا بیٹا سلامت رکھے, سوائے غم شفیع کی کوئی غم نہ دے. پروردگار سے روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو مولا ہمارا پڑھنا اور سب کا آنا اور کی بڑی سے ادا کرانا اپنے بارگاہ الہی میں منظور و قبول فرما. سوائے غم شفیع کی کوئی غم نہ دے. پروردگار سے دعا کریں جو کربلا گئے ہیں وہ بار بار جائیں, اور جو کربلا جانا چاہتے ہیں مولا زادرہ دے دے. تو بہترین زادرہ دینے والا ہے, تو بہترین اجر دینے والا ہے. اس لمحے میں جب معجزے ہوتے ہیں تو مولا سے کہ اپنے حرم میں بلا لے. مولا شام کا روزہ دیکھنا نصیب فرما, جناب زینب کا روزہ دیکھنا نصیب فرما, اس چھوٹی کیدن کا روزہ دیکھنا نصیب فرما جو شام میں اکیلی رہ گئی. پروردگار سے دعا کریں پروردگار ہمارے بچوں کو سلامتی عطا فرما, اس گھر کو قیامت تک شاد و آباد رکھنا. اور عینی کے والد محترم کے لیے دعا کرتی ہے مولا انہیں شفا کلیت عطا فرما, معجزتاً شفا عطا فرما. آپ سب کا آنا پڑھنا قبول و منظور فرما. ماتم حسین.